اب توصیف الرحمان صاحب کا ایک چیلنج ہے سنیوں کے لیے، وہ چیلنج ان کا سن لیجیے۔ یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی، یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو۔ یہ وسیلے واسطے اگر بہت ضروری ہیں تو قرآن میں کسی نبی کی ایک دعا ہمیں دکھا دو، کسی حدیث میں کسی صحابی کی ہمیں وسیلے والی دعا دکھا دو۔ اب دعویٰ تو ایسا کر رہے پورا قرآن سمجھ کے آئے ہیں، پوری حدیثوں کے ذخائر انہوں نے دیکھ ڈالے، کچھ نہیں ملا ان کو۔ مگر مولوی توصیف الرحمان بالکل گلا پھاڑ کے فرما رہے تھے کہ بھائی ایک آیت ہمیں بھی دکھا دو، کوئی حدیث میں ہمیں بھی کسی نبی کا وسیلہ دکھا دو۔ چلو نبی کا، کسی نبی کا نہیں دکھا رہا ہوں میں، نبی اعظم سید المرسلین کا خود وسیلہ لینا بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث وہابیوں کی نظر سے کیوں نہیں گزری پتہ نہیں مجھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کی ضرورت نہیں، حضور انبیاء کا بھی وسیلہ ہے اور تمام امتوں کا بھی وسیلہ ہے نا، مگر نبی نے وسیلہ طلب کیا، کیوں کیا؟ تاکہ ہم امتیوں کو اس سے سبق ملے اور ہمارے لیے تعلیم ہو جائے۔ آئیے کون سی حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو سکین پیج دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا۔ پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں، وہ کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وفاء الوفا حضرت امام سمہودی رحمت اللہ علیہ کی، جن کا پورا نام امام نور الدین علی بن احمد سمہودی، متوفا 911 ہجری، 911 میں ان کا انتقال ہوا۔ 911 میں جن کا وصال ہوا تو اس وقت اعلی حضرت پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے نا؟ تو اس کا مطلب یہ وسیلے والا عقیدہ کوئی بریلی کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا، کل مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ سب کا عقیدہ ہے، صالحین کا عقیدہ ہے، اور جو صالحین کا عقیدہ ہے وہی بریلی کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب بریلیوں کی ایجاد ہے۔ ارے پرانی کتابیں دیکھو جناب، یہ وفاء الوفا امام نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر اس کا 899 899۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں اس حدیث کا تھوڑا پس منظر اوپر کا بتا رہا ہوں، پھر جو انڈرلائن جملے ہیں وہ جملے میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک صحابی رسول، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی چچی کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی بیوی تھی حضور کی چچی، اور ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ اور حضور کے دادا اور حضور کی والدہ کے وصال کے بعد ابو طالب نے چونکہ حضور کو پالا تھا، چچا کی اور چچی کی پرورش میں آئے، تو چچی حضور سے اتنی محبت کرتی تھی جیسے ایک ماں کرتی ہے۔ تو رسول اللہ اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو، جو حضرت علی کی ماں تھی، حضرت علی کی والدہ تھی اور حضرت فاطمہ کی ساس تھی، ابو طالب کی بیوی تھی، حضور کی سگی چچی تھی، اتنی محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ محبت میں چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہا کرتے تھے، ماں فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کا انتقال ہو گیا تو حضور ایسے ہی غمگین ہوئے جیسے کوئی سگی ماں کے انتقال پہ غمگین ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے قبر کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ 3 لوگوں نے مل کر قبر کھودی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، جس میں ایک تھے حضرت ابو ایوب انصاری، دوسرے تھے حضرت اسامہ ابن زید، اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان 3 لوگوں نے مل کر قبر کھودی۔ جب قبر کھودی جا چکی تو سرکار قبر میں تشریف لے گئے اور قبر میں لیٹ گئے، اپنے ہاتھ سے پھر کوئی پتھر اور کنکر وغیرہ تھے اس کو صاف کیا۔ کس لیے صاف کر رہے ہیں؟ کہ میری چچی کو جب لٹایا جائے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ حضور اس میں کچھ دیر لیٹے رہے، تو لیٹے کیوں رہے؟ تاکہ میرے لیٹنے سے قبر میں برکت آ جائے۔ پھر آقا قبر میں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میری چچی کو میرے حوالے کرو۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو جس طرح میت قبر میں ڈالی جاتی ہے کپڑے کے ذریعے، اس طرح سے دیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک پہ لیا اور بڑی نرمی کے ساتھ اپنی چچی کو قبر میں رکھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار قبر کے باہر تشریف لائے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا فرمائی۔ اب وہ دعا آپ کو مانیٹر پہ دکھیں گے، دکھائیے ذرا۔
اب ریڈ پین میں جو نشان لگا ہے وہی میں حصہ پڑھ رہا ہوں جو دعا کا حصہ. ثم قال, اور پھر حضور نے یہ دعا فرمائی. کیا دعا کی؟ اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. العرض کیا ہے رب کائنات, بے شک تو ہی زندہ ہے, اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے, اللہ ہی زندگی کا عطا کرنے والا, اللہ ہی موت کو عطا کرتا ہے, اور وہ زندہ ہے, اسے موت نہیں. سب کو موت ہے لیکن اللہ کو موت نہیں ہے. اے رب کائنات تجھے موت نہیں ہے, تو ہی زندگی عطا کرتا ہے, تو ہی موت دیتا ہے. اغفر لے امی فاطمہ بنت اسد, اے پروردگار میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما. ماں کہا اپنی چچی کو یہاں, اے پروردگار میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما. اب کیسے فرما؟ وَوَسِّعَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا, اور میری ماں کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے, جہاں تک نگاہ جائے قبر کو کشادہ فرما دے, بڑی فرما دے. بے حق نبی کا وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, تجھے میں واسطہ دیتا ہوں تیرے نبی کا اور مجھ سے جو پہلے نبی گزرے ان کا بھی وسیلہ پیش کرتا. یہاں رسول خود وسیلہ پیش کر رہے ہیں, میرا بھی وسیلہ اور مجھ سے جو پہلے انبیاء گزرے ان کا بھی وسیلہ. فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اے پروردگار بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو رحم فرمانے والا بعد میں کہا, پہلے وسیلہ لیا, تو گویا اشارہ کر دیا امتیوں کو کہ اللہ رحم تب فرماتا جب اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. وسیلے کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور الوفا کا میں نے اس کے دکھایا, اس حدیث کو امام حاکم نے بھی لکھا ہے اپنی المستدرک کے اندر. اس کو امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح کے اندر لایا. یہ وہ ساری کتابیں جو وہابی صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کتابوں کا. آمین زور سے بولنا ہو تو صحیح ابن حبان نظر آتی ہے, حاکم المستدرک کتابیں دکھتی ہیں ان کو, یہ کتابیں اپنے مطلب کے لیے دکھتی ہے. مگر انہی حدیث کی کتابوں میں جب یہ حدیثیں آ جائی تو ان وہابیوں کو دکھتا نہیں, اور پھر قوم میں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہمیں ایک نبی کی دعا دکھا دو. اب تمہاری آنکھوں کی بینائی کمزور ہے تو ہم کیا کریں, اس لیے تو ہم کہتے ہیں بریلی کا سرما بھی لگاؤ, بریلی کا چشمہ بھی لگاؤ, تو کچھ تمہیں حدیثیں دکھے. اس کو امام حاکم نے بھی لکھا المستدرک میں, امام ابن حبان نے صحیح میں لکھا. امام حاکم اس حدیث کو لکھ کر فرماتے ہیں صحیحن, اس کے راوی صحیح ہے. ابن حبان کہتے ہیں اس کے سارے راوی صحیح ہے. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی لکھا, معجم الاوسط میں بھی لکھا. اور امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جو ایک راوی ہے جس کا نام ہے روح بن صالح, اس راوی کے علاوہ وہ ثقہ ہے, سچا راوی ہے. امام حاکم نے کہا وہ بھی سچا راوی ہے, صرف اس کو چھوڑ کر باقی جتنے راوی ہے سب صحیح بخاری کے راوی ہیں. اس کے راوی بھی کیسے ہیں؟ سب صحیح بخاری کے. جو امام بخاری نے جن راویوں کو اپنی صحیح بخاری میں لایا وہ بخاری کے. تو یہ حدیث ان کو نظر نہیں آ رہی ہے بیچاروں کو. آئیے ایک بڑی مشہور کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا. کتاب کا نام کیا ہے؟ مشکات. اب مشکات شریف کس نے نہیں سنا یار؟ کون سا واعظ ہے جس میں مقرر مشکات کا نام نہ لیتا ہو؟ کون سا مدرسہ ہے جہاں مشکات نہیں پڑھائی جاتی ہو؟ تو پتہ چلا توصیف الرحمان نے اس مدرسے میں پڑھا جہاں کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا. اس لیے وہ بیچارے باہر نکل کے رہے. اللہ کے رسول کی نبی کی ایک روایت, ایک حدیث ہمیں بھی دکھا دو وسیلے والی. چلو میں دکھاتا ہوں آپ کو. مشکات کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 188, کتاب الرقاق, حدیث نمبر 5247, حدیث نمبر 5247. اب بڑی ہو کر یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے. صاحب مشکات کہتے ہیں وعن امیہ ابن خالد ابن عبداللہ ابن اسید, اس کو روایت کیا امیہ بن خالد بن عبداللہ اسید رضی اللہ تعالی عنہم نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ روایت کرتے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ سے یہ روایت ہے انہو کانا یستفتح بسعالک المہاجرین, کہتے ہیں کہ نبی پاک سے یہ مروی ہے کہ جب حضور جنگ میں ہوتے تو آپ جنگ میں فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے, فتح مانگا کرتے تھے. کس کے وسیلے سے؟ فقراء مہاجرین. اب مہاجرین کون تھے؟ ایک ایک لفظ کن دیا. فقراء کیا تھے, مہاجرین کیا تھے؟
مہاجرین وہ صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو اختیار کیا تھا، اور فقراء اس لیے کہ اتنے غریب اور مسکین تھے کہ ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس میں بعد اصحاب صفہ کی جماعت تھی، ان کا حال یہ تھا اصحاب صفہ کا کہ ابو ہریرہ فرماتے اصحاب صفہ کی جماعت میں وہ بھی شامل ہے، فرماتے ہم اصحاب صفہ کی غربت کا عالم یہ تھا، ہم ایسے فقیر اور فقراء کی جماعت تھے کہ لباس کا یہ حال کہ اگر شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھل جائے، اور پیٹ پہ اگر ہم چھپائیں اپنی پیٹ اور پیٹ کو اگر کپڑوں سے چھپائیں تو شرمگاہ ظاہر ہو جائے، تو ہم صرف اتنا سا کپڑا باندھ لیتے جو ہمارے گھٹنوں سے اوپر ہوتا، شرمگاہ چھپاتا، پیٹ کھلا، گھٹنوں سے نیچے کا حصہ بھی کھلا۔ اور اسی کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فقراء کی جماعت۔ اولیاء میں ایسی بھی جماعتیں ہوتی ہے جس کو کلندر کہا ہے، جو ایک لنگی اور ایک لباس میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور یہ تو مشکات میں یہی لفظ آئے صرف کہ حضور فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری کا کیا فرماتے ذرا آئیے کہ دعا کیسے ہوتی تھی۔ یہ ملا علی قاری کی شرح مشکات، مرقات شرح مشکات بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، کئی جلدوں میں۔ اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 61 پر ملا علی قاری روایت یوں کرتے ہیں، وقال ابن الملک، کہتے ہیں ابن الملک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں یقول، اللہ کے نبی یوں دعا کرتے، حضور کے الفاظ دعا کے یوں ہوتے، یوں آپ عرض کرتے، اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین۔ اللہ کے نبی یوں دعا کرتے، اے اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح اور مدد عطا فرما، واسطہ تجھے تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا، تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا واسطہ، ان کا وسیلہ کہ ان دشمنوں پہ ہم کو فتح عطا فرما۔ اب ذرا تصور کیجئے جنگ کا ماحول کیا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، جان پہ بنی آتی ہے، دشمن حاوی ہو رہا ہے، دشمن حاوی ہونے کا مطلب آپ کی موت قریب۔ اب موت سامنے، اس سے زیادہ سخت اور دشوار کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا اس سخت مرحلے میں وسیلے سے دعا کر کے بتا رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو تمہاری دعا تبھی مشکل وقتوں میں قبول ہوگی جب تم وسیلہ پیش کرو گے، وسیلے کے بغیر دعا تمہاری مقبول نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، اب آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، کہ بڑی مزیدار گفتگو ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ سے سننے کی آپ کو ضرورت ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام